اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق کیسے استوار کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا، ایک تجارت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے گزشتہ سبق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے آشنا نہ کر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، اور وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ میں بھول گیا تھا، اور تمہیں داخل کر دے اس جنت میں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کام ہے، وہ کیسی تجارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آج کل جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان باللہ نہیں کہلانے کے قابل ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالرسول نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے ہمارا جو ہونا چاہیے۔ وہ لفظی کلامی ہے تو وہ اس کی تو کوئی ایسی حیثیت۔ آپ خوابوں میں ایک مکان خرید لیتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، بڑا عالیشان مکان ہے، آپ کے پاس اٹیچی کیس بھی ہے نوٹوں سے بھرا ہوا، آپ وہ دے دیتے ہیں، خواب میں دے دیتے ہیں مالک کو، اور وہ کہ بھئی یہ مکان پسند ہے، کہتا ہے 5 کروڑ روپے، وہ کہتا ہے لو 5 کروڑ روپے۔ جب آپ آنکھ کھلتی ہے تو زمین پہ لیٹے پہ ہوتے ہیں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ایسا ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اس کے ایمان کا مطلب ہی ہم نہیں جانتے۔ آپ بتا دیں جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، کوئی ایسی تشریح کرتا ہے آپ کی؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت۔ بہرحال ایمان باللہ، بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اصل تو وہ بات چیت ہم کر رہے تھے کہ شیطانی خیالات کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ آپ اللہ کو یاد کریں اور راہ مستقیم پر چلنے کا عزم کر لیں، اور ایک رہنما کی رہنمائی میں شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، شیطان چلا جائے گا۔ یہ تو ازلی بات ہے۔ جب یہ شیطان اور اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہو رہی تھی تو شیطان نے اپنے ارادوں سے اللہ تعالیٰ کہ مجھے عمر دے دے، اور تو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کر رہا ہے میں سب کو گمراہ کر دوں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیرے جو خالص بندے نا اس پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ قرآنی بات ہے، جو خالص تیرے بندے ہیں اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں، شیطان اور اللہ تعالیٰ دونوں نے کہا ہے، شیطان نے کہا تیرے بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، پھر اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ ہے شیطانی خیالات سے جان چھوڑانے کا طریقہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اس پر یقین کریں، اپنے آپ پر، اپنے لیے جینا سیکھ لیں، اپنے لیے جینا سیکھ لیں۔ آپ یہ نہیں ہیں، یقین کر لیں، جو آپ نظر آ رہے ہیں نا، آپ یہ نہیں ہیں۔ یہ تو ایک مکان ہے، آپ رہ رہے ہیں، مکان پرانا بھی ہو سکتا ہے اور بغیر پلستر کی بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور شاندار بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس مکان میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس مردانہ جسم ہے یا زنانہ جسم ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بس جسم ہے، ایک مکان ہے، آپ رہ رہے ہیں، بس اس سے جب آپ نکلیں گے تو آپ حقیقی دنیا میں آ جائیں گے۔ اصل حقیقت اس وقت بھی وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، اصل حقیقت اس وقت بھی وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، اور حقیقت ہوتی وہ ہے جو نظر نہ آئے۔ یہ تو ایک عالم مادیات اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور یہ ایک محنت کی جگہ ہے، محنت انسان کرے گا تو کام ہو سکے گا۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق کیسے استوار کر سکتے ہیں۔ تو اس کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، سے یہ تعلق ہے۔ جیسے کہ باپ بیٹے سے جڑ جاتا ہے، ماں سے جڑ جاتا ہے، امی ابو، گھر میں تو امی ابو کے سوا تو کوئی نہیں ہوتے نا،
کوئی چاچا ہیں یا دادا ہیں، ان سے اتنا نہیں جڑا ہوا جتنا اپنے ماں باپ سے جڑ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے مالک اور مولا سے جڑ جائیں، اور وہ تو ہمیں ہماری رگ جان سے بھی قریب ہے، رگ جان سے بھی قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو اللہ دور نہیں ہے، ہم اس سے دور ہیں، تو ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور جڑنا ہے. تو تعلق کیسے، کہ سب سے رب سے تعلق کیسے استوار کریں گے، کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے تو پھر آپ ظاہر کی دنیا میں رہیں گے، اور خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. لیکن اگر دین بھی ہو گیا نا تو آپ دین کے ظاہر تک محدود رہیں گے. یہ پائنجے اٹھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ہے نا، بس یہ. اور پھر جو ظاہر دین کا ظاہر ہے تو اب اس میں پھر اختلافات ضرور پیدا ہوں گے. جس دین کا تعلق ظاہر سے ہو جائے پھر اختلاف ضروری ہے، اور جس دین کا تعلق باطن سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہ فرقہ ہے نہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن اب دیکھ لیں ظاہر میں کتنے وہ ہیں، بڑے بڑے مسالک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. میں اکثر سنتا رہتا ہوں نا، بس وہ بحث و تمہیز شروع ہوتی ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں، اس کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، وہ حیات ہیں کہ ممات ہیں. حیاتی مماتی شاید آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہو، لیکن ہے، میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں بیان کرتا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ دین کے ظاہر میں جاتے ہیں تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں تشدد بھی ہوتا ہے. ہر فرقہ آج جو ہے دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے کہ بھئی یہ تم نے یا رسول اللہ کہہ دیا تم تو مشرک ہو گئے، اور تم نے نہیں کہا تو تم غلط ہو. دوسرا ایک دوسرے کو. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، رب سے تعلق یہ ہے کہ آپ رب کے ساتھ مل جائیں. خالق، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. اب وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب آپ سے، اے رسول اللہ، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں میں تو تمہارے قریب ہی ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعانی. جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اجیبو، جواب دیتا ہوں. اب وہ تو یہ تو سارے ہمارے سوچ سے بھی باہر باتیں کہ ہم رب کو پکاریں گے وہ ہمیں جواب دے گا. نہ کوئی ایسی سوچ ہے ہماری. تو یہ ہے نا کہ یہ تو ہونا چاہیے کہ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. بس چاہیے کہ مجھے وہ جواب دے، میری پکار کا جواب دے. اللہ کی پکار کیا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. جلدی کرو رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو، یہ رب کی پکار ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. تو فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ مجھے میری بات پکارے. فلیستجیبوا لی، مجھے میری پکار کا جواب دیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آئیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. تو اپنے رب سے تعلق جو استوار کرنے کا، اس پہ تھوڑی سی اور بھی بات کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.